समामा, ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। मैं तुम्हें तुम्हारी बीवी होने कहा कभी नहीं दूंगा। लेकिन समामा का उभार और लचकदार सरापा उसे बहका गया था। ये पहन कर आओ। शाहमीर ने उसे एक जालीदार नाइटी दी। ले लेकिन आपने तो जितना कहा उतना करो। वो नाइटी पहन कर आई तो शाहमीर के असाब तने थे। उसे अपनी गोद में उसकी नाइटी की डोरी खोल गया। तुम तो होश उड़ाने तक हसीन हो। उफ, कितना हॉट फिगर है तुम्हारा। समामा उसके करीब जाती उसके लबों पर किस करने लगी। शामिर उसकी उभरी धड़कने देख उन पर लबरह गया। उसके पूरे वजूद में करंट की लहर दौड़ गई। वो अपने कांपते जिस्म के साथ शिद्दत से अपनी आंखें बंद करके शाहमीर उसकी सदा पे फिदा होता उसकी और अपनी रूह एक कर गया। रात की फिजा में एक अजीब सा सुकूत फैला हुआ था, जैसे हवा भी ठहर गई हो, जैसे किसी बहुत बड़े फैसले की आहट बाहर खड़ी हो। लाहौर की वो पुरानी तर्ज की हवेली, जहाँ चरागों की रोशनी कम और दीवानों की खामोशी ज़्यादा थी, आज गैर मामूली हद तक बेयकीन दिखाई देती थी। अंदर शाहमीर शाह अपनी स्याह कमीज़ के बटन बंद करता आईने के सामने खड़ा था। उसकी आंखें गहरी, सर्द और बेरहम थी, जैसे दुनिया की कोई चीज़ उसे मुतासिर नहीं कर सकती। माथे पर पड़ी हल्की सी वैन भी उसके गुस्से की गहराई बयान कर रही थी। उसका कज़न अयान अंदर आया तो एक लम्हे को वो फौरन रुक सा गया। भाई, आप वाकई निकाह कर रहे हैं? शामी ने बगैर घूमे बगैर देखे बस इतना कहा। ज़रूरत है, चाहत नहीं, तो मेरी मजबूरी भी कह सकते हो। वो इंतहाई संजीदगी से बोला था। अयान ने उसके चेहरे को गौर से देखा। लेकिन भाई, दूसरी शादी, खानदान क्या सोचेगा, लोग क्या कहेंगे? शामिर की आंखों में शदीद सख्ती उभरी। मैं लोगों के लिए नहीं जीता अयान। जिसे मेरी पहली शादी पर तरस आया था वो आज दुनिया में नहीं, और जो जिंदा है उनकी बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका लहजा ऐसा था कि मज़ीद बात की गुंजाइश ही ना थी। अयान खामोश रह गया था। दूसरी तरफ शहर के एक छोटे से मोहल्ले में समामा अपने बीमार बाप के पास बैठी थी। कमज़ोर, खामोश, आंखों में पानी, हाथों में कपकपाहट। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, अब सिर्फ बहन के इलाज से उनकी जान बच सकती थी। लेकिन समामा कहाँ से लाती इतने पैसे? ये वो सवाल था जो उसका दम घूंट रहा था। हलक से पानी तक नहीं उतरने का नाम लेता था। खाला नूरा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, एक रिश्ता है तुम्हारे लिए। लड़का बहुत पैसे वाला है, इज्जतदार है, मगर शर्तें थोड़ी सख्त हैं उसकी। समामा चंद पल अपने कमज़ोर बाप की तरफ देखती रही, फिर आहिस्तगी से बोली, शर्तें? खाला ने नजरें चुराते हुए कहा, यह निकाह सिर्फ 6 माह का होगा, एक तरह का मुआहिदा समझ लो। और तुम्हें इस दौरान कोई सवाल नहीं पूछना, ना उसके माजी के बारे में, ना उसकी ज़िंदगी के बारे में। एक बड़ी शर्त यही है उसकी। समामा का दिल धक से रह गया। निकाह, वो भी सिर्फ 6 माह तक, और कुछ पूछने की भी इजाज़त नहीं। और मेरे बाबा, उनका क्या? खाला ने जल्दी से कहा। वो इलाज का खर्च उठा लेगा, अभी फ़ौरन। वो तुम्हें कभी इस मामले में तंग नहीं करेगा। तुम्हें बस 6 माह तक उसकी बीवी बनकर रहना है। समामा के पास फैसले का वक्त नहीं था। उसकी ज़िंदगी, उसके बाप की सांसें, हर चीज़ वक्त से लड़ रही थी। उसने आहिस्ता से सर झुका दिया और फिर अपने तमाम ख्वाबों को अपनी मजबूरियों तले कुचलती वो फैसला कर गई थी। मैं तैयार हूँ खाला, आप पैगाम भिजवा दें। रात के 12 बजे निकाह का वक्त रखा गया। जैसे मामला जल्दी निपटाना हो। शामिर सफ़ेद शॉल कंधे पर डाले खामोश बेहिस बैठा था। निकाह ख्वाह ने सवाल पूछा, शाहमीर शाह वल्द, क्या आप समामा खां को अपने निकाह में कबूल करते हैं? शाहमीर ने सर्द लहजे में कहा, कबूल है। उसने एक बार भी इस लड़की की जानिब नहीं देखा था जो सर झुकाए उसके पहलू में बैठी थी। समामा ने कांपती आवाज़ में जवाब दिया, कबूल है। लफ्ज़ पूरे हुए, रिश्ता बना, मगर दिलों में खला ही खला था। दो अजनबी मजबूरी की डोर में बंधे हुए थे। शामिर ने एक बार भी समामा की तरफ निगाह न डाली, जैसे वो उसकी ज़िंदगी में एक मजबूरी हो, एक ज़रूरत, एक फ़ाइल की तरह बंद करके रख देने वाला मामला था। निकाह के बाद जब समामा पहली बार उसके सामने आई तो उसकी नज़रें सहमी हुई थी। शामिर की निगाहें सख्त, तेज़, बेरहम, लेकिन अजीब बात यह थी कि इन आंखों में कहीं बहुत अंदर कोई टूटा हुआ साया, कोई दबे दर्द का अक्स भी था। तभी वो पत्थर हुए लहजे में बोला, मेरी कुछ शर्तें हैं।
یہ اس کی سماما سے پہلی ملاقات تھی، لیکن اس کا لہجہ برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا۔ یہ نکاح معاہدہ ہے، تو میری بیوی ضرور ہے، مگر صرف اتنا ہی جتنا پیپرز میں لکھا ہوا ہے۔ کوئی سوال نہیں، کوئی بحث نہیں، کوئی ضد نہیں۔ تم میرے کسی بھی کام میں مداخلت نہیں کرو گے۔ میرے ماضی میں جھانکنے کی کوشش کی تو میں برداشت نہیں کروں گا۔ گھر میں جو حصہ میں تمہیں دوں گا تم وہی استعمال کرو گی۔ اور سب سے اہم، وہ ایک قدم قریب آیا، اتنا قریب کہ سماما کو پہلی بار اس کی سانس اپنے چہرے پر محسوس ہوئی۔ اس کی جلتی حدت سے گھبرا کر اس نے حسین نگاہیں اٹھا کر شاہ شاہ کو دیکھا۔ مجھے ہمدردی سے نفرت ہے۔ میرے سامنے کمزوری دکھائی تو برا ہوگا۔ میں تمہاری اس معصوم صورت پر رحم نہیں کروں گا۔ سماما نے آہستگی سے سر ہلایا، اگرچہ اس کے دل کی دھڑکنیں بے قابو تھی۔ وہ انسان ہی ایسا تھا، اسے دیکھ کر خوف اور کشش دونوں ساتھ محسوس ہوتے تھے۔ شاہ میر نے پیچھے ہٹتے ہوئے فون نکالا اور کسی سے سخت لہجے میں بات کی، جیسے دنیا کا کوئی بھی مسئلہ اسے غصہ دلا دیتا ہو۔ سماما خاموش کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ وہ سوچتی تھی کہ ایسا کیسا انسان ہے جو شادی جیسے رشتے کو بھی ضرورت یا مجبوری سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا۔ کمرے میں جاتے ہی شاہ میر اچانک رکا اور ذرا سا گھوم کر بولا، کھانا کھا لو، بھوک سے گر جاؤ گی تو علاج کے پیسے بھی ضائع ہو جائیں گے، یہ ایکسٹرا خرچہ ہوگا۔ ویسے یہ وہ جملہ تھا جس نے سماما کو پل بھر کے لیے حیران کر دیا۔ لہجہ سخت تھا مگر خیال تو تھا، شاید بہت چھپا ہوا مگر تھا تو۔ سماما اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی جبکہ وہ روم سے جا چکا تھا۔ سماما نے خود کو سمجھایا، نہیں میں دل نہیں لگاؤں گی، یہ شادی صرف 6 ماہ کی ہے، میں بے وقوف نہیں بنوں گی۔ اس شخص کی ذات کی کشش مجھے کیوں اپنی جانب کھینچ رہی ہے، جبکہ میں جانتی ہوں کہ یہ رشتہ بس 6 ماہ کی مجبوری کے تحت ہے، مگر دل کہاں سنتا ہے۔ رات کے آخری پہر جب شاہ میر کھڑکی کے پاس کھڑا سگریٹ جلانے لگا تو اس کی آنکھوں میں ایک اداسی جھلکی، وہ اداسی جو سماما نے صرف ایک لمحے کو دیکھی اور پھر شاہ میر نے اپنے چہرے پر وہی پتھر جیسی سختی اوڑھ لی۔ اگلے ہی پل اس کے سامنے کھڑا اسے سخت نظروں سے گھور رہا تھا۔ کھڑکی میں کھڑے ہو کر نظارے کرنے کا کون سا وقت ہے یہ؟ سو جاؤ، بیمار پڑ گئی تو۔ مجھے ان 6 ماہ میں تم بالکل ٹھیک ٹھاک نظر آؤ۔ سماما نے کچھ کہنا چاہا تو وہ اچانک سے اس کے لبوں پر انگلی رکھ گیا۔ سماما نے بڑی بڑی آنکھیں پھیلا کر شاہ میر کو دیکھا۔ چپ، بہت منہ کھولنے کی کوشش کرتی ہو تو کوئی سوال مت کرنا، مجھے بس ان لبوں پر خاموشی چاہیے۔ اس کے گداز گلابی لبوں پر انگلی سے رب کرتا اس کے قریب ہوا تو سماما نے سانسیں جیسے روک لی تھی۔ سماما کی نظریں جھکی تو وہ جیسے ایک دم اس سے دور ہوا تھا۔ کمرے کا دروازہ بند کر لو اور سو جاؤ، سکون کرو، کیا پتہ پھر سکون کرنے کا موقع بھی نہ ملے۔ اس نے بس اتنا کہا اور باہر نکل گیا۔ سماما کو یوں لگا جیسے اس آدمی کے وجود میں کہیں بہت گہرا راز دبا ہے جس تک پہنچنا شاید آسان نہیں تھا، لیکن وہ اپنی باتوں سے سلجھا کر رکھ گیا تھا۔ آخر وہ کرنا کیا چاہتا تھا؟ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہی راز ایک دن اس کی پوری دنیا ہلا کر رکھ دے گا۔ اس رات ایک سخت مزاج مرد اور ایک بے بس لڑکی کے درمیان نکاح ہوا تھا۔ وہ رشتہ نہیں تھا، وہ ایک معاہدہ تھا، مگر قسمت کے پاس ہمیشہ اپنے فیصلے ہوتے ہیں، اور شاہ میر شاہ وہ مرد تھا جو اپنے دل پر کفن لگا کر چلتا تھا، مگر اسے خود بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ کفن ایک دن سماما کی معصوم نگاہوں سے ٹوٹ جائے گا۔ سماما نے رات بھر جاگتے ہوئے سوچا کہ آج کی رات اس کی زندگی کا سب سے عجیب لمحہ تھی۔ شاہ میر شاہ جو پہلے سے اپنے اندر ایک دنیا چھپائے ہوئے تھا، آج اس کے سامنے مکمل خاموشی کے ساتھ موجود تھا، اور وہ خاموشی کسی بھی لفظ سے زیادہ خوفناک محسوس ہوتی تھی۔ صبح کے سورج کی پہلی کرن جب کمرے میں داخل ہوئی، سماما نے دیکھا کہ شاہ میر پہلے سے اٹھ کر اپنے کام میں مصروف تھا، مگر اس کی نظروں میں آج بھی وہی سختی تھی، وہ ٹھنڈک تھی جو دل کے اندر کچھ ہلچل پیدا کرتی تھی، مگر ساتھ ہی خوف بھی دلاتی تھی۔ سماما نے اپنی نگاہیں جھکائی اور پھر ہمت کرتے آہستہ سے پوچھا، صبح کا ناشتہ؟ شاہ میر نے بغیر گھومے ایک ہلکی سی آواز میں کہا، کچن میں سب کچھ تیار ہے، اپنی مرضی سے کھاؤ۔ سماما دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ یہ مرد واقعی عجیب ہے، سخت مگر اندر سے شاید ایک نرم دل بھی ہے، مگر وہ کب اور کیسے ظاہر ہوگا کسی کو معلوم نہیں۔ جیسے ہی سماما کچن کی طرف بڑھی،
شامیر کا فون بجا اور وہ فوراً بات کرنے لگا۔ اس کی آواز میں ایک سردی اور اتھارٹی تھی جو سماما کے دل کو ہلکا سا دھچکا لگا گئی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے کھڑی رہی اور دل میں سوچا، یہ مرد عجیب ہے اور اس کی یہ سختی میرے لیے کتنی خطرناک ہے، مگر دلچسپی بھی پیدا کر رہی ہے۔ ناشتہ مکمل کرنے کے بعد شاہمیر نے اپنے کمرے میں بلایا اور وہ اندر گئی۔ وہاں وہ پہلی بار قریب سے دیکھا کہ شاہمیر کے چہرے پر تھوڑی سی تھکن ہے، مگر اس کی آنکھیں وہی سختی اور اتھارٹی برقرار رکھے ہوئے ہے۔ شاہمیر نے آہستہ سے کہا، یہ 6 ماہ کا معاہدہ ہے، ہر چیز کے لیے تیار رہو۔ تمہیں ہر حد معلوم ہونی چاہیے کہ تم کہاں کھڑی ہو اور میں کہاں ہوں۔ سماما نے اپنی نظریں جھکاتے ہوئے کہا، میں سمجھ گئی ہوں، مگر دل کے اندر اس کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ صرف 6 ماہ کا معاہدہ ہے، مگر شاہمیر کی موجودگی اس کے لیے دن بدن زیادہ پیچیدہ اور جذباتی بنتی جا رہی تھی۔ دوپہر میں سماما نے باہر جانے کا فیصلہ کیا۔ میں باہر جانا چاہتی ہوں، پلیز جانے دیں۔ اسے دیکھتا رہا، پھر اچانک کہا، کار میں بیٹھو، تم اکیلی نہیں جاؤ گی۔ سماما کے دل کی دھڑکنیں اور تیز ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ شاہمیر سخت ہے، مگر اس کے اس انداز میں کیئر چھپا ہوا ہے۔ کار میں وہ خاموش رہی اور زغان بھی صرف اپنی سوچ میں گم رہا۔ جیسے وہ مارکیٹ پہنچے، شاہمیر نے کہا، صرف ضروری کام کرو، جلد واپس آنا۔ سماما نے ہلکی سی مسکراہٹ دی اور اندر سے محسوس کیا کہ شاہمیر کی کیریئر کے پیچھے ایک پروٹیکٹر کی کوالٹی بھی ہے جو کبھی اوپنلی ظاہر نہیں کرتا، مگر یہ ایکشن میں چھپی ہوئی ہے۔ شاہمیر نے بنا کہے اس کی ضرورت سے زیادہ ہی اس کے لیے شاپنگ کی تھی۔ خاموشی سے اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ سماما نے ہلکی سی آواز میں کہا، آپ ہمیشہ ہر چیز کے لیے تیار رہتے ہیں، جو چاہتے ہیں وہی کرتے ہیں، اور ہر کوئی آپ کو نہیں سمجھ پاتا۔ شاہمیر نے آہستہ سے مسکرا کر کہا، سمجھنے کی ضرورت نہیں، بس محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ سماما کے دل میں یہ بات گہرا اثر چھوڑ گئی اور وہ پہلی بار سوچنے لگی کہ یہ مرد صرف سخت نہیں بلکہ کیئر اور محبت بھی اپنے طریقے سے دکھا رہا ہے، مگر اسے ظاہر نہیں ہونے دیتا۔ جیسے وہ پلٹ کر جانے لگی، شاہمیر نے اسے بازوں سے کھینچ کر دوبارہ سے خود سے قریب کرتے اسے باہوں میں بھر لیا تھا۔ سماما ہکا بکا سے اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ اچانک سے اسے کیا ہوا تھا؟ اس قدر نزدیکی اس کی باہوں کے حصار میں کپ کپا کر رہ گئی تھی، جبکہ وہ آنکھوں میں خمار بھرتے اسے دیکھتا مسکرایا۔ کیا ہوا؟ حیران کیوں ہو؟ محسوس نہیں کرو گی مجھے؟ یا یہ اتنا ہی مشکل کام ہے؟ سماما کے کچھ کہنے کی کوشش کی تو لب کچکچا کر رہ گئے۔ وہ چند پل اسے دیکھتا رہا، پھر اسے آزاد کرتا دور ہوا، جبکہ وہ خود کو کمپوز کرتی حیران بھی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد سماما نے شاہمیر سے آہستہ سے پوچھا، کیا کبھی کبھی آپ تھک جاتے ہیں؟ میں نے آپ کو سوتے نہیں دیکھا۔ شاہمیر نے تھوڑی دیر کے لیے اس کی طرف دیکھا اور پھر کہا، ہاں، مگر تھکن محسوس نہیں ہوتی جب تم جیسی بیوی سامنے ہو۔ سماما کا دل تیزی سے دھڑکا تھا اور نگاہیں جھک گئی تھی۔ شاہمیر نے اسے دلچسپی سے دیکھا۔ وہ خوبصورت تھی، معصوم سی تھی، لیکن اس کی ذات کی کشش نے شاہمیر کے دل میں پہلے دن سے ہلچل مچا دی تھی، اور وہ دھیرے دھیرے اس کے قریب آ رہا ہے۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ شاہمیر نے ہاتھ بڑھا کر اسے گھما کر باہوں میں بھر کر اس کی پشت سینے سے لگائے اس کے کندھے پر ٹھوڑی رکھی تھی۔ تم مجھے بے بس کرنے لگتی ہو سماما، جبکہ وہ جانتا ہوں کہ یہ رشتہ بس۔ وہ گہری سانس بھر کر اسے مزید خود سے قریب تر کر گیا۔ سماما کی تیز ہوتی دھڑکنیں وہ محسوس کر سکتا تھا۔ رات کے آخری پہر وہ خاموشی کے ساتھ اس کے قریب تر رہا، اور سماما نے محسوس کیا کہ دل کی دھڑکنیں اتنی تیز ہیں کہ وہ اسے قابو نہیں کر پا رہی۔ شاہمیر نے آہستہ سے کہا، یہ معاہدہ صرف 6 ماہ کا ہے، مگر کچھ احساسات جو تمہارے لیے پیدا ہو رہے ہیں وہ 6 ماہ میں ختم نہیں ہوں گے۔ سماما نے نظریں جھکائی، دل میں سوچا کہ یہ مرد کتنی عجیب کوالٹی رکھتا ہے، سخت اور روٹھا سا ہے، مگر کیئر اور محبت اس کے ہر ایکشن میں چھپی ہوئی ہے۔ تبھی شاہمیر نے جھک کر اسے باہوں میں بھر کر اٹھایا اور بیڈ پر لے آیا تھا۔ اسے باہوں میں بھرتا وہ لائٹ آف کر گیا تھا۔ اس رات سماما نے اپنے کمرے میں اس کی باہوں میں سمائے ہوئے سوچا کہ یہ زندگی، یہ مرد اور یہ تعلق سب کچھ اتنا پیچیدہ اور دلچسپ ہے کہ وہ کبھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ 6 ماہ کا معاہدہ صرف ایک شروعات تھی،
مگر شاہ میر اور ثمامہ کے درمیان جو بانڈ بننے والا تھا وہ بھی اپنی ابتدائی صورت لے چکا تھا، اور شاہ میر شاہ، وہ مرد جو اپنے دل پر کفن لگا کر چلتا تھا، آہستہ آہستہ اس لڑکی کی موجودگی میں بھول گیا تھا۔ باہر بارش زوروں سے برس رہی تھی اور موسم کی یہ شدت ثمامہ کو بہت پسند تھی، اور آج تو اس کا ذہن اور دل نہ جانے کیوں خالی پن محسوس کر رہا تھا۔ وہ شاہ میر کے سو جانے کے بعد آہستہ سے بستر سے نکل آئی تھی۔ آج بارش سے زیادہ اس کے اندر کا شور اسے بے چین کر رہا تھا، اور غزان پر ایک نظر ڈالتی وہ کمرے سے باہر نکلنے والی تھی، لیکن دروازے پر اسے رکنا پڑا کیونکہ غزان نے اسے آواز دی تھی، ثمامہ جا تو رہی ہو لیکن جلدی واپس آ جانا۔ اس نے پلٹ کر دیکھنا چاہا لیکن پھر آہستگی سے یوں ہی سر ہلاتی تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ غزان مسکراتا ہوا تکیے پر سرختہ نیند میں گم ہو گیا تھا۔ بارش ساری رات برستی رہی تھی اور وہ یوں ہی بارش میں بھیگتی رہی تھی۔ یہ شادی تو ایک معاہدہ تھا، لیکن تو پھر غزان کے دماغ میں کیا چل رہا تھا جو اس نے صرف 2 دن میں ہی اس رشتے کو مکمل کر دیا تھا؟ وہ بالکل بھی شاہ میر کو سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیوں اس کی طرف اتنی جلدی بڑھا، حالانکہ اس نے اسے پہلے دن ہی بہت اچھے سے باور کروایا تھا کہ وہ کسی صورت بھی اسے نہ اپنے گھر میں جگہ دے گا اور نہ ہی دل میں، اور 6 ماہ بعد وہ اسے چھوڑ دے گا، تو پھر کیا وہ اسے اپنی تنہائی کا ساتھی بس بنانا چاہتا ہے؟ بہت سارے ایسے خیالات تھے جو اسے الجھا رہے تھے۔ وہ بیڈ پر بیٹھی مختلف سوچوں میں گم تھی جب شاہ میر نے کروٹ بدلتے مندی مندی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ بھیگے بالوں کے ساتھ میک اپ سے مبرا چہرہ لیے بیٹھی اس لمحے شاہ میر کو بہت معصوم سی لگی تھی۔ شاہ میر نے اس کے بازوؤں کو پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ وہ جو اپنی سوچوں میں گم تھی اس کے یوں کھینچ لینے پر سیدھا اس کے سینے پر گری تھی۔ اس کے سنبھلنے سے پہلے ہی وہ اسے باہوں میں بھر کر خود سے قریب تر کر گیا تھا۔ اس کی بھیگی زلفوں نے شاہ میر کے گال کو چھوا تو جیسے کوئی نرم سا لمس اس کے دل تک اتر گیا۔ ثمامہ نے چونک کر سر اٹھایا، اس کی سانس اس قدر قریب تھی کہ ایک لمحے کو دونوں کے بیچ کی ہوا بھی ٹھہر گئی۔ شاہ میر، آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ دھیمی لرزتی آواز میں بولی۔ شاہ میر نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ان آنکھوں میں خوف نہیں، ایک عجیب سا یقین، ایک نرمی چھپی تھی جسے دیکھ کر اس کا مضبوط سا دل ایک لمحے کو پسپا ہوا۔ پتہ نہیں، اس نے سرگوشی کی، بس تمہیں دور جانے نہیں دیتا خود سے۔ اس کے لب ثمامہ کو اندر تک چھو گئے۔ اس نے ہڑبڑا کر اٹھنے کی کوشش کی مگر شاہ میر کی مضبوط باہوں نے اسے مزید قریب کر لیا۔ اس کی بھیگی لٹ شاہ میر کے ہونٹوں سے چھوئی اور وہ بے ساختہ مسکرایا۔ بارش میں نہانے کا شوق ہے تمہیں؟ ثمامہ نے نظریں جھکا لی، گال سرخ پڑ گئے۔ میں نے کہا تھا نا، دیر مت کرنا۔ شاہ میر نے اس کی ٹھوڑی اوپر اٹھاتے ہوئے کہا، اور تم پورا بھیگ کر آ گئی؟ میں بس باہر موسم، اس کی بات ادھوری رہ گئی کیونکہ شاہ میر نے آہستہ سے اس کے بال کان کے پیچھے رکھتے ہوئے اس کے چہرے سے ایک بوند ہٹائی۔ وہ چھوٹی سی بوند ثمامہ کے دل کی دھڑکن اپنے ساتھ لے گئی۔ ثمامہ، اس کی آواز گھمگیر ہوئی، تمہاری یہ حالت مجھے مشکل میں ڈال دیتی ہے۔ ثمامہ نے گھبرا کر پلکیں جھکا دی، ہونٹ کپ کپا گئے۔ میں بس بیٹھنے آئی تھی، آپ سو رہے تھے؟ ہاں، لیکن اب جاگ گیا ہوں، وہ دھیرے سے بولا اور اسے یوں اپنی باہوں میں تھام لیا جیسے برسوں بعد کسی نے اسے سکون بخشا ہو۔ ثمامہ کو لگا اگر وہ ایک لمحہ اور قریب رہا تو اس کا دل اس کے سینے سے باہر آ جائے گا، مگر شاہ میر، وہ تو جیسے ایک بار اپنے آپ سے ہار مان رہا تھا۔ اسے اپنی سخت طبیعت کے حساس ٹوٹتے محسوس ہو رہے تھے۔ ثمامہ، اس نے سر اس کے کندھے پر رکھتے ہوئے کہا، مجھے تمہاری یہ خاموشی، یہ سادگی بے حد پسند آنے لگی ہے۔ ثمامہ نے جھکی نظریں اٹھائے اسے دیکھا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا نکاح کن شرطوں پر ہوا تھا؟ آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ آپ کو اور مجھے جب 6 ماہ بعد الگ ہو جانا تھا تو پھر اس رشتے کو معنی کیوں دیے آپ نے؟ آپ کیوں میرے قریب آئے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اسے سوال کر بیٹھی تھی۔ شاہ میر اسے خاموشی سے دیکھتا رہا اور پھر نرمی سے اس کا گال سہلایا۔ تم سمجھ لو کہ میرا دل آ گیا ہے تم پر، میں ہار گیا تمہارے اس معصوم چہرے پر اور تمہاری آنکھوں پر، محبت ہو گئی مجھے تم سے۔ ثمامہ نے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا اور پھر نظریں جھکا لی۔ دل میں بہت سارے سوال تھے جو وہ اسے پوچھنا چاہتی تھی لیکن خاموش رہی تھی۔ شاہ میر نے اسے دنیا کی ہر نعمت لا کر دی تھی
وہ گھر میں پوری آزادی کے ساتھ زندگی جی رہی تھی، بالکل ایک نارمل لائف، لیکن کہیں نہ کہیں دل میں خلا تھا کہ شادی صرف 6 ماہ تک کے لیے ہے، اور 6 ماہ تک نہ تو وہ اپنے باپ سے مل سکتی تھی اور نہ ہی ان سے بات کر سکتی تھی۔ وہ بری طرح بیمار تھے۔ ان کے علاج کے لیے تو ماما نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا، اس نے کہاں کے لیے ہاں کی تھی۔ اگر وہ ہوش و حواس میں ہوتے تو کبھی وہ اپنی بیٹی کو ایسا انتہائی قدم نہیں اٹھانے دیتے، لیکن اسے اپنے باپ کی زندگی اپنی خواہشات اور اپنے خوابوں سے زیادہ عزیز تھی۔ لیکن اب وہ کس حال میں تھے؟ وہ بالکل انجان تھی۔ اس کا دل اپنے باپ سے ملاقات کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ بہت ساری باتیں تھی جو وہ ان کے سینے سے لگ کر کرنا چاہتی تھی، لیکن اس سنہرے قید خانے میں وہ قید ہو کر رہ گئی تھی۔ حالانکہ شامیر نے اس پر کسی قسم کی بھی کوئی پابندی نہیں لگائی تھی، کوئی سختی نہیں کی تھی، لیکن وہ اس رشتے کو، اس 6 ماہ کے معاہدے کو مکمل ایمانداری کے ساتھ نبھانا چاہتی تھی۔ ناشتے کے برتن دھونے کے بعد اس نے کچن اچھے سے سمیٹا اور باہر نکل آئی تھی۔ لان میں ہر طرف کھلے کھلے تازہ پھولوں کو دیکھتے اس کی طبیعت کچھ حشاش بشاش ہوئی تھی۔ پھول اسے ہمیشہ سے پسند تھے، لیکن اس کے گھر میں اتنی جگہ کہاں تھی کہ وہ کوئی پھول لگا سکتی۔ اس گھر میں اس کی خواہشات کے مطابق ہر چیز موجود تھی۔ اس کے خواب یہاں وہاں بکھرے پڑے تھے، لیکن نہ جانے کیوں دل میں کوئی بھی خوشی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اگر ہوتی بھی تھی تو یہ خیال آ جاتا کہ بس 6 ماہ تک ہی وہ یہاں رہے گی۔ اس کے لبوں کی مسکراہٹ پل بھر میں سمٹی تھی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے گردن موڑ کر دیکھا، گیٹ کیپر گیٹ کھول رہا تھا۔ ایک گاڑی تیزی سے اندر آئی۔ اس نے آنکھیں سکیڑ کر دیکھا، وہ گاڑی شاہمیر کی تو بالکل نہیں تھی۔ تو پھر کون آیا تھا جس کے لیے گیٹ کیپر نے گیٹ فوراً سے کھول دیا تھا؟ ایک نوجوان لڑکا گاڑی سے نکل کر مسکراتا ہوا اسے یوں کھڑے دیکھ کر اس کی طرف چلا آیا۔ اوف، اس لڑکے کو شامیر کے ساتھ نکاح کے بعد دیکھ چکی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کون ہے اور اس وقت گھر میں کیوں آیا ہے۔ السلام علیکم بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ اس کے بھابھی کہنے پر سماما کے دل کو ڈھارس ہوئی تھی۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی مگر ناکام ہو گئی تھی۔ بس ہلکا سا سر ہلا کر سلام کا جواب دیا تھا۔ میں ایان ہوں، شامیر بھائی کا دایا زاد۔ اب کو شاید شامیر بھائی نے بتایا نہیں، ہم ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں۔ وہ مسکراتی آنکھوں سے اسے اپنے اور شامیر کے بارے میں بتا رہا تھا۔ سماما نے مسکرا کر اسے دیکھا اور پھر آہستہ آواز میں بولی تھی، نہیں، ہماری اتنی باتیں نہیں ہوتی۔ آپ اندر بیٹھ جائیں، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ آپ ساتھ کچھ لیں گے کیا؟ ایان ہلکا سا مسکرایا، جی بالکل۔ آپ کو نہیں معلوم شامیر بھائی اور میں خالی چائے نہیں پیتے، بسکٹ لے آئیں ساتھ۔ وہ کوئی اور فرمائش کر کے اسے مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ وہ سر ہلاتے ہی کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ایان اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ اس کی معصومیت اور خوبصورتی نے ایان کو بے حد متاثر کیا تھا، اور سب سے بڑھ کر اس کے مزاج کا دھیما پن اور گفتگو کا انداز۔ شامیر بھائی بالکل ٹھیک ہی کہتے تھے کہ آپ کا مزاج، آپ کی گفتگو آپ سب سے الگ ہے۔ وہ ہلکا سا مسکراتا ہوا اس کے پیچھے ہی کچن میں چلا آیا تھا۔ ساس پین میں دودھ ڈالتے سماما نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ آپ وہیں بیٹھ جاتے، میں بس چائے لا رہی تھی۔ وہ معصومیت سے کہتے کچھ جھجک بھی رہی تھی، کیونکہ ایان مسلسل اس کے چہرے کے اور نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ جو بھی تھا وہ اس کے لیے اجنبی ہی تھا۔ اس کا گریز محسوس کرتا وہ دل ہی دل میں شرمندہ بھی ہوا تھا، لیکن پھر ڈھیٹ بنا وہیں کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ ایام اسے ڈرے مت اور گھبرائیں تو بالکل بھی نہیں، میں بس ایسے ہی بندے کو پرکھنے کے لیے دیکھتا ہوں۔ ویسے میں نظر باز نہیں ہوں، اور آپ پر نظر ڈالوں گا تو شامیر بھائی میری آنکھیں نکال کر گوٹیاں کھیلیں گے۔ وہ ہنستے ہوئے شوخی سے بولا تو سماما بھی ہلکا سا مسکرائی تھی۔ پیچھے سے شامیر کی بھاری آواز سنائی دی تھی، بالکل، میں تو ایسے ہی کروں گا۔ جو بھی میری بیوی کو بری نظر سے دیکھے گا میں اس کی آنکھیں نوچ ڈالوں گا۔ ایان اسے سامنے دیکھتا مسکراتا اٹھا اور اسے بغل گیر ہوا۔ شامیر بھائی، آپ کے منہ سے ایسی بات سن کر بہت خوشی ہوئی۔ اس کا مطلب جانتے ہیں؟ شامیر نے ہلکا سا مسکرا کر صرف سر ہلایا، مگر اس کی یہی ہلکی سی مسکراہٹ سماما کے اندر عجیب سی ہلچل چھوڑ گئی تھی، اور اس کے رخسار خود بخود گرم ہونے لگے تھے۔ دونوں کے باہر جاتے اس کے ہاتھ تیزی سے چلنے لگے تھے، مگر اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ سارا وقت کچھ سوچتے ہوئے گزر رہا تھا، جیسے دل کسی اندیکھی دھڑکن کے پیچھے ہلکا ہلکا بھاگ رہا ہو۔ رات جب وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال بنا رہی تھی،
روشنی اس کے گالوں پر پڑ رہی تھی۔ اس کی نظریں اپنے عکس میں کھوئی ہوئی تھی کہ اچانک دروازہ آہستہ سے کھلا اور شاہ میر نے پرسکون مگر مضبوط قدموں کے ساتھ کمرے میں داخل ہو کر ماحول میں ایک لمحے میں خاموشی پھیلا دی۔ سماما نے آئینے میں اس کا عکس دیکھا تو اس کے ہاتھ جیسے ایک پل کے لیے سن ہو گئے۔ دل نے زور سے دھڑک کر اسے سٹپٹا کر نظریں جھکا لینے پر مجبور کر دیا۔ شاہ میر آہستگی مگر اعتماد کے ساتھ اس کے پیچھے آیا۔ اس کے اتنا قریب کھڑا ہو گیا کہ سماما کو اس کی گرم سانسوں کا لمس اپنے کندھوں پر محسوس ہونے لگا۔ وہ دھیرے سے اس کے ہاتھ سے برش لے کر اس کے بالوں میں نرمی سے چلانے لگا۔ ہر اسٹروک جیسے دل کے اندر کہیں گہرائی میں اتر رہا تھا۔ اس کی انگلیوں کی ہلکی سی حرکت، اس کے لہجے کی خاموشی، اس کے ہونے کی گرمی، سب کچھ سماما کے اعصاب کو چھو کر گزر رہا تھا۔ شاہ میر برش کرتے ہوئے لمحہ بہ لمحہ اس کے اور قریب آتا جا رہا تھا، اتنا قریب کہ سماما کو اپنی گردن پہ اس کی گرم سانسوں کی تپش صاف محسوس ہونے لگی اور وہ خود میں سمٹتی جا رہی تھی، جیسے اس قربت نے اس کی سانسیں قابو میں رکھنی ہی بھلا دی ہوں۔ وہ چاہ کر بھی قدم پیچھے نہ لے پائی، جیسے کہ اندر سے روک رہا ہو یا کھینچ رہا ہو۔ شاہ میر نے ایک لمحے بعد برش کو آہستہ سے ایک طرف رکھا اور بنا کچھ کہے نرمی سے اس کے کندھوں کو تھاما، اسے اپنے مضبوط حصار میں لیتا چلا گیا۔ سماما کی سانسیں اٹکنے لگی، اس کے دل کی دھڑکن اس کی سماعت میں تیز ہو کر سنائی دینے لگی۔ شاہ میر نے جھکتے ہوئے نہایت آہستگی سے اس کی ملائم گردن پر اپنے ہونٹ رکھے۔ پہلے ہلکا سا لمس، پھر ایک دھیمی سی سانس جو سماما کے پورے وجود میں کپ کپی کی طرح دوڑ گئی۔ سماما نے بے اختیار آنکھیں بند کر لی، جیسے ہر احساس، ہر سوچ، ہر خوف اس ایک لمحے میں گھل کر ختم ہو گیا ہو۔ وہ شاہ میر کے لمس میں ایسے ڈوب رہی تھی جیسے خود کو روکنا اس کے بس میں ہی نہیں۔ دل کہہ رہا تھا کہ وہ اس سے دور ہی جا ہی نہیں سکتی، شاید کبھی جا پاتی ہی نہیں تھی۔ شاہ میر نے اس کی گردن سے چہرہ اٹھایا مگر فاصلہ پھر بھی نہیں بڑھایا۔ اس کے اتنے قریب تھا کہ سماما کو اس کی آنکھوں کی گرمی، اس کی پلکوں کی لمحہ بھر کی جنبش صاف محسوس ہو رہی تھی۔ سماما نے گھبرا کر نظریں اٹھانے کی کوشش کی مگر جیسے اس کی نظریں آئینے میں شاہ میر سے ٹکرائی وہ پل بھر میں پھر جھک گئی، دل جیسے سینے میں سمائے نہ سماتا ہو۔ شاہ میر نے آہستگی سے اس کی ٹھوڑی کو چھوا، بس ایک لمس، مگر ایسا لمس جو سماما کے اندر تک لرز اٹھا۔ اس کا چہرہ اپنی طرف موڑ کر دیکھنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا، بس اسے یہ یقین دلانا چاہتا تھا کہ وہ وہاں ہے، اس کے سامنے، اس کے اتنا قریب کہ کہیں بھی جانے کا راستہ نہیں۔ سماما نے لب کانپتے محسوس کیے، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو مگر لفظ اس کے اندر قید ہو گئے ہوں، جیسے آواز اس قربت کے بوجھ تلے خود ہی دم توڑ گئی ہو۔ شاہ میر نے اس کے بالوں کے پیچھے انگلیاں پھسلائیں، اس کی گردن کے نچلے حصے کو نرمی سے چھوا، پھر اس کے کان کے قریب جھک کر مدھم سی سانس چھوڑتے ہوئے بولا، جانتی ہو تم آج بہت مختلف لگ رہی ہو۔ سماما کا دل اسے ایک فکرے پر ایسے دھڑکا جیسے اسے اپنے قدموں پر کھڑا رہنے کے لیے آسرا چاہیے ہو۔ اس نے نظریں پھر آئینے کے عکس میں اٹھائی، اس کی پلکوں پر لرزتی ہوئی جھجک، اس کی سانسوں کی بے ترتیبی، اس کے گالوں کی گرمی، سب شاہ میر کے سامنے کھل کر رکھ دیا۔ بغیر کہے، بغیر بتائے شاہ میر نے اس کے کندھوں سے اپنی گرفت ہلکی کی مگر دور نہیں گیا، جیسے اس کے وجود کے گرد ایک ایسا غیر مرئی حصار کھینچ دیا تھا جسے باہر نکلنے کا تصور بھی سماما کو کمزور کرتا جا رہا تھا۔ اسے سماما کی کمر پر ہاتھ رکھا، آہستہ سا دباؤ دیا تاکہ وہ اس کی طرف مڑے۔ سماما نے دل تھام کر خود کو گھمایا، سانسیں بے قابو مگر قدم جیسے خود چلتے ہوئے۔ شاہ میر بالکل سامنے آ کر کھڑا ہوا، اتنا قریب کہ اس کے درمیان بس سانسوں کا فاصلہ رہ گیا۔ اس لمحے میں سماما نے پہلی بار اس کی آنکھوں کو اتنی قریب سے دیکھا، پرسکون مگر اتنے شدید کہ جیسے وہ ہر راز، ہر کمزوری، ہر دھڑکن پڑھ رہے ہوں۔ شاہ میر نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھاما، نرمی سے، ایسے جیسے کسی نازک چیز کو چھوا جائے، اور پھر بولا، تم جانتی بھی نہیں تم کیا کر رہی ہو مجھ پر، شاید جادو۔ سماما کی پلکیں لرز گئی، اس کے دل نے جیسے سرگوشی کی کہ اگر وہ چاہے بھی تو اسے دور نہیں جا سکتی۔ وہ اس کی گرفت میں نہیں، اس کے اثر میں تھی، اور یہ اثر اب اس کی رگوں میں گھلتا جا رہا تھا۔
शामिर उसके ऊपर झुका और उसकी सांस समामा के लबों के इतने करीब कि वो चाह कर भी फासले को महसूस न कर सके। उनके निकाह को 5 माह होने को थे। इन 5 माह में समामा ने खुद को इस कदर शामिर की पसंद में ढाल दिया था कि जैसे वो अपने वजूद का हर जाविया उसकी ख्वाहिश के मुताबिक तराश रही हो। वो पहले एक हिचकिचाती हुई डरी डरी सी लड़की थी, मगर अब वो शामिर के हर अंदाज, हर मूड और हर खामोशी को पढ़ने लगी थी। जैसे उसकी आंखों में छुपी हुई हर कैफियत की लुगत उसने जुबानी याद कर ली हो। शामिर को खाने में क्या पसंद है, कौन सी डिश देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है और कौन सा जायका उसे चिड़चिड़ा कर देता है, ये सब समामा ने इतनी बारीकी से महसूस किया कि वो बगैर पूछे उसके सामने हर चीज़ वैसे ही रख देती थी जैसी वो चाहता। उसे अंदाज़ा हो गया था कि शामिर को तेज़ मिर्चें नहीं पसंद। सुबह के वक्त खाली चाय के साथ खामोशी अच्छी लगती है और रात को कोई भी ऐसी बात ना सुनाई जाए जो उसके जहन पर बोझ डाल दे। उसके फेवरेट कलर से वो इतनी वाकिफ हो गई थी कि खुद भी वही रंग पहनने लगी थी, सिर्फ इस खुशफहमी में कि शायद शामिर की नज़र उस पर एक लम्हा ज़्यादा ठहर जाए। उसकी हर आदत, हर मामूल, हर छोटी बड़ी ख्वाहिश, सब कुछ समामा ने दिल में एक मुकद्दस अमानत की तरह संभाल लिया था। इतना वक्त गुजरने के बावजूद शामिर ने कभी उसे मांग नहीं रखी थी, मगर समामा, वो तो उसकी खामोशियों की भी तर्जुमानी करने लग गई थी। वो समझ गई थी कि कब शामिर को दीवार के सहारे खड़े होकर गहरी सांस लेने की जरूरत होती है, कब उसकी आबरू का एक मामूली सा उठना के खराब दिन की निशानी है, और कब उसके लहजे का ठहराव ये बतलाता है कि शामिर ने अपने अंदर कितना कुछ दबा रखा है। यूँ लगता था जैसे वो खुद को नहीं बल्कि अपनी पूरी जिंदगी शामिर की खुशी और सुकून के नाम कर चुकी हो। जैसे उसके होने का मकसद ही इस शख्स के अंदर छुपी थकन को, दुख को, सख्तियों को कुछ लम्हों के लिए हल्का कर देना हो। चाहे शामिर को अभी तक इस बात का पूरा एहसास भी ना हुआ हो। 5 माह गुजर चुके थे और माहिदे वाला निकाह कब का समामा के दिल के किसी पिछले खाने में धुंधला गया था। अब उसे सिर्फ इतना याद रहता था कि शामिर की कुर्बत एक अजीब सा सुकून देती है। उसकी खामोश निगाहों में छुपी संजीदगी उसके अंदर कोई अनजाना सा एतमाद जगाती है। इसलिए जब उसने एक सुबह खिलाफे मामूल बहुत नरम लहजे में कहा, चलो आज तुम्हें किसी खास से मिलवाना है, तो समामा की पलकों में एक हल्की सी हैरत लहरी, मगर वो बिना सवाल किए उसके साथ चल पड़ी। जैसे दिल को यकीन था कि शामिर उसे कभी बुरे मुकाम पर नहीं लेके जा सकता। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुला और अंदर सोफे पर बैठा हुआ वो शख्स नजर आया, उसका बाप, जिसके लिए उसने अपनी ज़िंदगी, अपना मुस्तकबिल, अपना सब कुछ गिरवी रख दिया था। बिल्कुल ठीक, मुकम्मल सेहतमंद और उसकी तरफ मुस्कुराती आंखों के साथ देखता हुआ तो समामा के कदम यकदम लड़खड़ा गए। दुनिया लम्हे भर को जैसे खामोश हो गई, सांस उसके हलक में अटक गई। वो हकबक होकर शामिर की तरफ देखने लगी, फिर अपने बाप की तरफ, और अचानक एक झटके में उसकी आंखों से आंसू यूं बहने लगे जैसे अंदर की सारी टूटी दीवारें किसी ने एक साथ गिरा दी हूं। उसके लब कांपे मगर आवाज़ ना निकली। वो धीरे से अपने बाप की तरफ बढ़ी और अगले ही लम्हे उसके सीने से यूं लिपट कर रोई जैसे बरसों का दुख, खौफ और बेबसी एक ही नज़र में बह गई हो। उसका बाप भी लरजती आवाज़ में उसके सर पर हाथ फेरता रहा, बार बार शुक्र अदा करता, सिसकियों में भरी आवाज़ में कहता, बेटा तुमने मेरी बच्ची को जला दिया था मगर उसने मुझे दोबारा जिंदा कर दिया। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत। और शामिर खामोश खड़ा सब सुनता रहा, मगर इस खामोशी में एक अजीब सी थकन, एक अजीब सा फख्र और कहीं गहरी चुभन थी। समामा ने एक लम्हे को भी जुबान ना खोली। उसे हिम्मत ही न पड़ी कि बता सके ये निकाह तो बस शेमा की मजबूरी थी। उसने अपने बाप से वो तकलीफ दा हकीकत छुपा ली। फिर जब उसका बाप थोड़ा संभला तो उसने गहरी संजीदगी से कहा, मैं अपनी बेटी को आज ही अपने घर ले जाना चाहता हूँ। वो अब कमरे की हवा तक रुक गई। आप समामा से मिल सकते हैं, यहाँ रह सकते हैं जितने दिन रहना चाहे, लेकिन समामा इस घर से नहीं जाएगी क्योंकि मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। और इस जुमले ने समामा के अंदर अजीब सा तूफान भड़का दिया। उसने पहली बार शामिर के लहजे में छुपी मलकियत, बेचैनी और जिद को इतने करीब से महसूस किया कि उसके दिल की धड़कनें बेतरतीब हो गई, जैसे शामिर ने किसी अनदेखे खौफ से उसे पकड़ कर छुपा लिया हो, जैसे वो उसे आज़ाद कर ही ना सकता।
نہ اب نہ کبھی۔ اور شمامہ کو پہلی بار لگا کہ شاید یہ معاہدہ اس کے اور شامیر کے درمیان کی سب سے چھوٹی سچائی ہے۔ رات جب وہ کمرے میں آیا تو اسے شمامہ کی حالت ٹھیک نہیں لگی۔ وہ چپ چاپ ایک ہی طرف سمٹی ہوئی لیٹی تھی۔ وہ جیسے ہی اس کے پاس آ کر بیٹھا تو اسے فوراً محسوس ہوا کہ اس کا وجود تپ رہا ہے، جیسے تیز بخار نے اسے پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیا ہو۔ وہ گھبرا کر اس کے چہرے کی طرف جھکا۔ شمامہ کی آنکھیں بند تھیں اور وہ نیم بے ہوش سی لگ رہی تھی۔ اس نے پریشانی سے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو واقعی تیز حرارت نے اس کا دل ہلا دیا۔ بے اختیار اس کے لب بھیج گئے۔ اسے باہوں میں بھرتا ہوا اسے اپنے سینے سے لگاتا بے خود سا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکی نے محض 2 دن میں اپنی اچھائی اور معصومیت سے شامیر احمد کا دل جیت لیا تھا۔ وہ جو ثانیہ کے بعد دوبارہ کسی سے شادی نہ کرنے کی قسم کھا چکا تھا، اسے بھی حیرت تھی کہ اس کے دل میں یہ نرم سی جگہ کیسے بن گئی۔ ثانیہ اس کی صرف فرسٹ کزن نہیں تھی بلکہ اس کی پسند بھی تھی۔ شادی کے بعد اس نے ثانیہ کو ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا تھا، ہر خوشی ہر آسائش دی تھی، لیکن جب بھی وہ اسے محبت چاہتا، اسے اپنے پاس بٹھانا چاہتا، وہ اسے دھکا نہیں دیتی تھی بلکہ نرمی کے ساتھ خود سے دور کر دیتی تھی۔ شامیر جتنا سمجھنے کی کوشش کرتا اتنا ہی الجھتا جاتا۔ محبت کے باوجود ثانیہ کا سرد پن اسے پریشان کرتا تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر روز کا جھگڑا جیسے معمول بن گیا تھا۔ پھر انہی دنوں سے معلوم ہوا کہ ثانیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں، مگر وہ ہمیشہ کی طرح بات ٹال دیتی۔ پھر بھی اس دن اس کی حالت بہت بگڑی ہوئی تھی، چہرہ اترا ہوا، قدم ڈگمگاتے۔ شامیر اسے نہ سننے کے باوجود زبردستی اسپتال لے گیا۔ وہاں ڈاکٹر نے جو بتایا وہ اس کے لیے قیامت سے کم نہ تھا۔ اسے تب جا کر معلوم ہوا کہ ثانیہ ماں بننے والی تھی اور وہ اس حقیقت سے بالکل بے خبر تھا۔ مگر اصل جھٹکا یہ تھا کہ ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ ابورشن کروا چکی ہے، اسی وجہ سے اس کی طبیعت بگڑی تھی۔ شامیر کی آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا گیا۔ اسے لگا جیسے اس کا دل سینے میں دھڑکنا بھول گیا ہو۔ گھر آ کر وہ پھٹ پڑا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیوں؟ تمہیں کس چیز کی کمی تھی؟ محبت کرنے والا شوہر، ہر آسائش، ہر سہولت، پھر کیوں میرے بچے کو دنیا میں آنے سے پہلے ختم کر دیا؟ تم مجھ پر ہاتھ اٹھا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ مجھے جان سے مار دو کہ تو مار دو، لیکن میں اب بھی یہی کہوں گی کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ یہ میری زندگی ہے اور مجھے پورا حق ہے کہ میں اسے کیسے چاہوں ویسے گزاروں۔ میں نے بچپن سے لے کر اب تک ماں باپ کی ڈانٹ، الزام اور بے جا پابندیوں ہی برداشت کی ہیں، لیکن اب اور نہیں۔ میں جو چاہتی ہوں وہ کروں گی۔ میں اپنے خواب کسی کے لیے گروی نہیں رکھ سکتی۔ وہ پتھریلے بے لچک لہجے میں بول رہی تھی اور اس لمحے شامیر کو وہ بالکل اجنبی لگی۔ اسے فیصلہ کرنے میں ایک پل لگا۔ وہی کھڑے کھڑے اس نے ثانیہ کو طلاق دے دی۔ لیکن جس رد عمل کی اسے توقع تھی اس کے برعکس ثانیہ نہ روئی نہ چیخی۔ وہ خاموشی سے اٹھی، آنسو تک نہ بہایا اور اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ شامیر اسے دیکھتا رہ گیا، جیسے اس کی لاپرواہ خاموشی اس کے فیصلے سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ اسے طلاق دینے کے بعد شامیر گھر سے نکل گیا تھا۔ اگلی صبح ناشتے کے فوراً بعد وہ آفس جانے کے بجائے شمامہ کے سر پر ہی سوار تھا، جیسے پوری رات اسی فکر میں کٹ گئی تھی۔ اب دن اس طرح پریشانوں کو نہیں کاٹ سکتا تھا۔ وہ اس کے سرہانے کھڑا ہو کر نرم سی خفگی سے بولا، جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں تمہیں ہاسپٹل لے کر جاؤں گا۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں اس حالت میں اکیلا چھوڑ کر کہیں جا سکتا ہوں؟ جب تک تمہاری طبیعت پوری طرح ٹھیک نہیں ہو جاتی میں آفس نہیں جاؤں گا۔ نہ کوئی میٹنگ، نہ کوئی کام، بس تم میرے لیے سب سے اہم ہو۔ اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے بولا تو شمامہ کی پلکیں نم سی ہو گئی۔ اسے اندازہ ہی نہ تھا کہ اس کی معمولی سی تکلیف اسے اس طرح بے چین کر سکتی ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، بس معمولی سا بخار ہے شامیر۔ آپ جب آفس سے واپس آئیں گے تو میں آپ کے ساتھ ہاسپٹل ضرور جاؤں گی۔ آج آپ کی بہت اہم میٹنگ ہے، آپ پلیز جائیں، میری وجہ سے اسے کینسل مت کریں۔ اسے نرمی سے مگر ضد کے ساتھ سمجھانے لگی تھی، جیسے ہر حال میں اسے آفس بھیجنا چاہتی ہو۔ لیکن شامیر کے چہرے سے صاف لگ رہا تھا کہ اس کے دماغ میں شاید کچھ اور ہی چل رہا ہے۔ کچھ پرانے منظر اس کے ذہن کی اسکرین پر ایک بار پھر تیزی سے گردش کرنے لگی تھی۔ ثانیہ نے بھی تو اسے بالکل اسی طرح آفس جانے کے لیے مجبور کیا تھا، اسی طرح یقین دلایا تھا کہ وہ ٹھیک ہے، اور پھر اس کی غیر موجودگی میں ہاسپٹل جا کر وہ سب کچھ کروا دیا تھا جس نے
शामिर को अंदर तक तोड़ दिया था। यही सोच अब दोबारा दिल में चुभती हुई लौट आई थी, जैसे माजी की तकलीफ एक लम्हे में जाग उठी हो। तो शामिर का हाथ थाम कर उसकी आंखों में देखती सहम सी गई थी। पहली बार वो खुद से शामिर के करीब आई थी। शामिर, मैंने आपसे एक बहुत बड़ी बात छुपाई है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दी। आप आज मुझे ज़बरदस्ती हॉस्पिटल ले जाने की ज़िद नहीं करते तो शायद मैं आपको ये बात ना बताती। मुझे वाकई आपसे बहुत डर लगता है शामिर। उसकी आवाज़ लरज़ रही थी। मैं इस निकाह को, इस रिश्ते को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा मान चुकी हूँ। हालांकि मैं जानती थी कि ये सिर्फ 6 माह का है, लेकिन मैं क्या करती। मैं खुद को रोक नहीं पाई। मुझे आपसे मोहब्बत हो गई। वो तड़प कर उसके सीने से लगी थी। मैंने दिल को बहुत समझाया शामिर, लेकिन मैं हार गई। लाख कोशिश की कि दिल ना लगाऊं। वो एक पल को रुकी थी। आंखों में नमी मज़ीद गहरी हो गई थी। मुझे माफ़ कर दे शामिर, मैं नहीं जानती कि आपकी पहली शादी कैसी रही होगी, मोहब्बत थी या नहीं, लेकिन अब बहुत कुछ नहीं, सब बदल गया है। मैं 2 माह पहले ही आपको बताना चाहती थी कि मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन मुझे डर था कहीं आप हमारे निकाह की शर्त को लेकर हमारे इस बच्चे को। उसकी आवाज़ घुट गई। अल्फाज उसके लबों पर ही रुके। वो बात अधूरी छोड़कर फूट फूट कर रोने लगी। शामिर सब सुनता रहा। पत्थर बना, सांस तक लेना भूल गया था। उसने मैकानिकी अंदाज में बाजू फैलाकर उसे बाहों में समेट लिया था, इस कदर शिद्दत से कि वो उसकी धड़कन तक महसूस कर सकता था। शामिर की आंख से जब्त के बावजूद एक कतरा आंसू गिरा और समामा के बालों में जज्ब हो गया। समामा, मेरी जान, तुम तो मेरी जान हो। कोई अपनी जान को भी खुद से जुदा करता है क्या? उसका नम चेहरा हाथों में भरकर उसके आंसू साफ करता, सच्चाई और मोहब्बत से बोलता, उसके वजूद में नई रूह उतार गया था। समामा, मैंने ये शर्त तो महज वक्तन रखी थी। मैं अगर इस शर्त के साथ तुम्हें इस घर में लाता तो कभी तुम्हारे करीब नहीं आता, कभी तुम्हें छूने की जिसारत भी ना करता। सोचो मेरा इस शर्त से क्या फ़ायदा था भला? समामा ने सिसकी भरी और उसके सीने से लिपट गई थी। शामी ने उसका सर चूमते उसके बाल सहलाए थे। तुम्हारी मासूमियत ने मुझे उसी दिन बहुत मुतासिर किया था जब तुम अपनी खाला से बात कर रही थी। मैं तुम्हारी सारी बातें बाहर खड़ा हरफ बहरफ सुन रहा था। तुम्हारे लिए ज़िंदगी में अपने ख्वाबों से बढ़कर रिश्तों की अहमियत थी। तुमने अपने बूढ़े कमज़ोर बाप के इलाज के लिए अपने ख्वाबों को, अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा दिया था। ये भी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं कर सकता था। अकेला मर्द एक घर में एक जवान लड़की जो कि उसके निकाह में थी, एक साथ होते हुए क्या कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन तुमने सब जानते हुए भी अपने बाप के लिए मेरी शर्त को कबूल किया। और पता है समामा, तुम्हारी एक नहीं बहुत सी बातें मेरे दिल को छू गई। मैंने तुम्हें पहले दिन डांटा, पूरी तरह सख्ती दिखाई, लेकिन तुमने नजर उठाकर भी मेरी तरफ नहीं देखा था और ना ही कोई सवाल किया था। शायद उस लम्हा तुम बहुत मजबूर थी, लेकिन तुम्हें अपने बाप का इलाज करवाना था। और फिर मैंने तुम्हें छुआ, तुम्हारे करीब आया। तुमने कभी भी मेरे हाथ नहीं झटके, कभी मुझे खुद से दूर नहीं किया। जानती हूँ ये बातें मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं। हमारी इस निकाह की शर्त को लेकर तुम मुझे कह सकती थी, रोक सकती थी। मैंने तुम्हारी खाला को पहले आगाह किया था कि तुम अपना हक इस्तेमाल कर सकती हो, लेकिन तुमने फिर भी मुझे कभी खुद से दूर नहीं किया। मैं क्या लगता हूँ, मैं समझ नहीं रखता। मैं सब जानता था। तुम दिन रात मेरी नापसंद, मेरी पसंद और मेरी ख्वाहिशात को पूरा करने की जुस्तजू में लगी रहती हो। तुम मुझे और मेरे मजाज को मुझसे ज़्यादा जानने लगी थी। मेरी पसंद के कपड़े पहनना और हत्ता के खाना पीना भी। तुम बिल्कुल वैसी बनती की जैसे मैं अपनी बीवी को देखना चाहता था। मेरे कहे बिना तुमने वो सब किया जो एक अच्छी बीवी अपने शौहर की मोहब्बत में करती। और फिर उस दिन अयान के आ जाने से तुम जिस तरह गुरेज बरत रही थी, और फिर मेरी नाराज़गी के डर से उसे कुछ कहा भी नहीं, तो क्या मैं समझ नहीं सकता कि तुम्हारे दिल और दिमाग में क्या चल रहा था? अगर तुम्हें मेरी नाराज़गी का डर था तो मुझे भी तुम्हारे खौफ और इज़्ज़त के तहफ़्फ़ुज़ का उतना ही ख़्याल है। मेरी जान, अयान मेरे लिए मेरे बच्चों जैसा है। वो भूलकर भी कभी कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी मेरे मना करने पर वो कभी भी मेरी गैर मौजूदगी में दोबारा घर नहीं आया। और होना भी यही चाहिए। इस लड़की की वफ़ाओं और पाकीज़गी पर शक करना गुनाह होगा, जो अपने शौहर के करीब आने पर भी हया के रंगों में नहा जाती है। वो मोहब्बत से भरपूर लहजे में बोलता उसका मान बढ़ा गया था। समामा ने सर उठाकर उसे देखा।
शामिर उसके आंसू अपने लब पर चुनता बेखुद हो रहा था। मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मेरी जान, इसलिए तो खुद से दूर नहीं जाने दिया कभी। वो सवामा के गुलाबी पड़ते गालों को शिद्दत से चूमते बोला था। शामिर उसकी गुर्बत में मिनमिनाई थी। शामिर ने उसे बाहों में भरकर उठाया और बाहर गाड़ी तक लाया। हॉस्पिटल चलते हैं समामा, तुम्हें अब भी बहुत बुखार है। समामा ने खामोशी से सर झुकाया था। उसके लबों पर शर्मीली सी मुस्कुराहट थी और दिल में कोई खौफ और कोई डर बाकी नहीं बचा था। उसने साथ बैठे शामिर को मोहब्बत से चौड़ नजरों से देखा। चेकअप के बाद वो उसे घर ले जाने की बजाय उसके अपने घर ले आया था, जहाँ उसका बचपन गुजरा था। अपने घर में नौकर चाकर और सफाई सुथराई देखती वो हैरान हुई थी। शामिर ने दिलचस्पी से उसे देखा। अपने बाप को तंदुरुस्त देखकर वो भागकर उनके सीने से लगी थी। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ बाबा के शामिर मेरी जिंदगी में है। उन्होंने मेरा ही नहीं मुझसे जुड़े रिश्तों को भी अपनाया और मेरी गैर मौजूदगी में आपका ख्याल रखा। वह हल्का सा मुस्कुराए थे। शामिर बहुत अच्छा बेटा, उसकी कदर करना। उसने बाप की इस नसीहत को जैसे पल्लू से बांध दिया था। खाला से मिलने के बाद वो उसे घर ले आया था। उसका मुस्कुराता चेहरा हाथों में भरकर वो उसकी आंखों में देखता मुस्कुराया। अब तो खुश होना। समामा ने चमकती आंखों से उसे देखा और फिर बेख्तियार उसने शामिर के गाल पर नाजुक लब रखे। बहुत ज्यादा। आपने मुझे इतना नवाजा है कि दामन कम पड़ गया है। शामिर ने उसे बाहों में समेट लिया। मेरी जान, नवाजने वाली ज़ात बस अल्लाह ताला की ज़ात होती है। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे तुम जैसी नेक और वफादार बीवी से नवाजा। तुम अच्छी बीवी नहीं, यकीनन अच्छी माँ भी साबित होगी। उसके कान के करीब सरगोशी करता अपनी गर्म सांसों से उसे अपनी कुर्बत की तपश से जलाने लगा था। समामा ने शर्माते हुए खुद को उसकी पनाहों में दे दिया था। वो दोनों ही अपने रब के शुक्रगुजार थे। तो डियर प्यारे नाज़रीन, ये था आज का हमारा इंटरेस्टिंग और मज़े का नॉवल। मज़ीद ऐसे ही नॉवल हमारे चैनल पर डेली सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दें।